اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرکار وفا قمر بنی ہاشم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر ہادی ٹی وی کی شہر لکھنؤ سے خصوصی پیشکش چراغ ہدایت۔ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں وارث کربلا حضرت حجت کی خدمت میں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام عاشقان حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حضور۔ آئیے تحفہ سلام پیش کیا جائے جناب عباس کی خدمت میں۔ السلام علیک یا ابوالفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک ذات نظر آتی ہے جسے عباس کہا جاتا ہے۔ جناب عباس وہ عظیم المرتبت شخصیت جن کے لیے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت میں ارشاد فرمایا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ۔ انشاءاللہ ان کلمات پر گفتگو کریں گے اپنے ساتھ موجود مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب اللہ، سیکریٹری ادارہ تنظیم مکاتب لکھنؤ سے۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام چراغ ہدایت میں، اور گزارش گزار ہوں کہ ابتدائی لمحات میں ناظرین ہادی ٹی وی کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خوش نصیبی ہے انسان کے لیے کہ وہ کسی ایسے کام کو جو دین کی خدمت کا کوئی حصہ بنے انجام دے سکے، اس لیے کہ اس کے لیے توفیق درکار ہوتی ہے، اور توفیق مالک نیت کے خلوص اور عمل کی کوشش پر دیتا ہے۔ دعاؤں میں اکثر عرض کرتا ہوں، ماہ مبارک رمضان کی دعا میں ایک دعا ہے کہ وَتَجْعَلْنِي مِمَّن تَنتَصِرُ بِهِ لِدِينِكَ وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِهِ۔ پروردگار مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن سے تو اپنے دین کے لیے نصرت لیتا ہے، مدد چاہتا ہے ان کی، اور مجھے ہٹا کے کسی اور کو یہ ذمہ داری اور یہ شرف نہ عطا فرما۔ تو ہم اور آپ سب ہادی ٹی وی، اس کے بانی، اس کے خدمت گزار، اس پر آنے والے علماء، خطباء، ذاکرین، شعراء، دانشور، ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنے مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں اور وہ ہم سے اپنا کام لے رہا ہے۔ اور جب اللہ کا کام ہے تو پھر یہ حضرت ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کا کام بھی ہے۔ اللہ کرے کہ جس بات کو میں کہہ رہا ہوں ہم سب کے دلوں میں یہی نیت بھی ہو، اور ہمارا عمل مخلصانہ ہو، تاکہ یہ شرف حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ کے کام کرنے والوں میں ہیں، اور حضرت ولی رضی اللہ فرجہ الشریف کے عصر غیبت میں وہ کر رہے ہیں کہ ان کی نصرت، ان کے ناصروں کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ انشاءاللہ میں مبارکباد دوں گا۔ بہرحال اللہ کی طرف سے جو صاحب منصب دنیا میں آئے، نبی، رسول اور ائمہ طاہرین اور معصومہ کائنات، ان صاحبان منصب کے بعد جو شخصیتیں پھر دنیا میں دکھائی دیتی ہیں، اگر ان میں فہرست بنائی جائے، جو آج کل ایک طریقہ ہے کہ مثلا دنیا کے 100 بڑے عالم یا دنیا کے 100 بڑے سیاستداں، تو اس فہرست میں مشکل ہو جائے گی کہ حضرت ابوالفضل العباس کو اگر پہلا مقام نہ دیا جائے تو پھر کس کو دیا جائے۔ جیسے بیویوں کی، خواتین کی فہرست میں جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا
میں نہیں سمجھتا، فیصلہ کرنے نہیں بیٹھا، کر بھی نہیں سکتا، کرنے کا حق بھی نہیں ہے، مگر مجھے دو شخصیتیں دکھائی دیتی ہیں، یہ بھائی بہن، کہ جو پوری کائنات میں بعد معصومین، اور میں اس وقت بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کہ معصومین میں انبیاء ہیں، ان انبیاء میں وہ کم ترین ذمہ داری بھی ہے کہ جو صرف اللہ سے خود اپنے لیے رابطہ رکھتے ہیں اور وہی حاصل کرتے ہیں، اور ان کے اور ذمے کچھ نہیں ہے، معاشرے تک کوئی دین کی بات پہنچانا ان کے ذمے نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں علماء کے لیے یہ فقرہ ہے حدیث کا، معصومین کا، کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ جی ہاں، تو علماء اگر انبیاء کے برابر ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت ابوالفضل العباس کے لیے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی فہرست یقیناً اللہ اس یوم ولادت کو ہم سب کے لیے مبروک قرار دے۔ انشاءاللہ۔ زمانے کے ولی کی خدمت میں ان کے دادا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عصر غیبت میں جو ذمہ داران نظام دین ہیں ان کی خدمت میں، اور پوری قوم جو حضرت عباس علیہ السلام کی شہدائی ہے، مولا علی کی ولادت کی جیسی خوشی ان کی ولادت کی بھی ہے۔ اگر پیغمبر کے لیے علی آئے تھے تو اپنے زمانے کے محمد حسین کے لیے عباس آئے ہیں۔ یقیناً میں شکر گزار ہوں اپنے مربی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کا۔ مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے اسی شہر لکھنؤ سے کہا تھا، دیکھو شرف و جاہ جناب عباس اللہ ہے، ہمراہ جناب عباس زوار ملائک ہے مجاور رضواں، فردوس ہے درگاہ جناب عباس۔ جی ہاں ناظرین، کربلا معلیٰ جو سرزمین عاشقان کے نام سے جانی جاتی ہے، بقع نور بنی ہوئی ہے یہ سرزمین، جو درجو پوری دنیا سے عاشقان ابوالفضل العباس خود کو پہنچا رہے ہیں۔ کربلا معلیٰ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم پہنچائیں خود کو باب الحسین، باب المراد، باب الحوائج اللہ حضرت ابوالفضل العباس کی در پر جب آسائی کریں اور دامن مراد بھر کر واپس آئیں، آمین۔ بحق آل طٰہٰ و یاسین۔ منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے زحمت دی ہے برادر جناب کاظم رضوی اکبر پوری صاحب کو، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر گزار ہوں کاظم صاحب، انشاءاللہ آپ کی بہترین آواز اور آپ کے اشعار ہم پہنچائیں گے اسی ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو سے پوری دنیا میں رہنے والے عاشقان حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حضور۔ جناب عباس اور امیر المؤمنین میں مختلف جہات سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ وہ اگر اپنے وقت کے امام نبی اعظم کے بھائی، تو یہ بھی اپنے وقت کے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائی۔ وہ اگر ساقی کوثر، تو یہ ساقی عطاشہ کربلا۔ مختلف جہات سے علماء نے مماثلت اور مشابہت بیان کی ہے۔ حضور، میں نے زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چند کلمات کی تلاوت کی تھی، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ۔ انہی چار کلمات پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ خود مقام تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ جناب عباس اپنے وقت کے امام کے لیے کس طرح اپنے آپ کو تسلیم کی منزلوں سے گزار رہے تھے؟ آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سلسلے میں؟ میں جو آپ نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی جی، اپنی ابتدائی گفتگو میں، آپ کی گفتگو سے دو باتیں دماغ میں آئی ہوں۔ میں اپنے دیکھنے والوں اور سننے والوں اور حضرت ابوالفضل عباس کی شہدائیوں، اپنے تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی، حضرت ابوالفضل کے تذکرے میں آپ نے ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے 3 لفظ کہے تھے، ایمان، شجاعت، وفاداری۔ ہمارے پورے معاشرے میں حضرت عباس علیہ السلام کے انہی 2 صفات عالیہ، ان میں بھی ایمان کے بارے میں ہمارے معاشرے میں حضرت ابوالفضل کے ایمان سے کوئی گفتگو نہیں کی جاتی، جبکہ ان کا ایمان انتہائی کل ایمان کے تمنا تھے وہ، اور وہ تمنا اس لیے کی تھی کہ جیسے کل ایمان رحمت للعالمین کے لیے ساری زندگی خدمت گزار رہا، اطاعت گزار رہا، اور ان پر وہ ایمان لائے کہ جو ایمان ان کے علاوہ کوئی نہ لا سکا۔ مولا علی کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے تم نے پہچانا ہے یا خدا نے پہچانا، وہ معرفت تھی۔
حضرت ابوالفضل علیہ السلام کے تعارف کے سلسلے میں آپ نے 3 کلمات کہے تھے، ایک ان کا ایمان کی طرف اشارہ کیا، ایک اور وفاداری اور شجاعت۔ ہم ابوالفضل علیہ السلام کو صرف ان 2 صفتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں، وفاداری اور شجاعت، اور اس میں بھی ہمارا جو فہم ہے اس شجاعت کے سلسلے میں وہ بعض ظاہری چیزوں میں محدود ہے، اور ہم درک نہیں کر سکے ہیں کہ عباس کی شجاعت کہاں تھی۔ حضرت عباس کی شجاعت، ہمارا معاف کیجیے گا، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جیسے ایک بفرا ہوا بگڑا ہوا پہلوان ہو جو ہر وقت ہر بات پہ تلوار پہ ہاتھ رکھ لیتا ہو اور پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہو، یہ تصور حضرت ابوالفضل کا ہے۔ اسی لیے آج بھی ہماری قوم کے لوگ ڈر سے حضرت عباس کے پاس جاتے ہیں، لینے بھی جاتے ہیں لیکن ڈرتے بہت ہیں کہ کہیں پٹکا نہ گر جائے، کہیں علم نہ گر جائے، بھابھی معاذ اللہ، جبکہ وہ صاحب عدل ہیں، صاحب حلم ہیں۔ تو ان کی شجاعت کو بھی ہم نے نہیں پہچانا ہے۔ ان کی شجاعت تھی تحمل کرنا، بڑی شجاعت تھی ان کی کہ نہ لڑنے کو ملے، یہ بڑی بہادری تھی ان کی۔ بڑی بہادری تھی کہ وہ قاسم کی لاش اٹھائیں۔ بار بار ہر جگہ مولا کا کردار اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ چلا گیا، یہ ان کی صحیح سیرت نہیں ہے۔ وہ اشاروں پہ چلنے والے اور دیکھ کے سمجھنے والے تھے۔ جب حضرت ابوالفضل حضرت امام حسن علیہ السلام نے وصیت میں کہہ دیا کہ میرے جنازے کے سلسلے میں کوئی خون نہ بہے، تو اب یہ تصور کہ حضرت عباس معاذ اللہ بے قابو ہو کہ قبضہ شمشیر پہ ہاتھ چلا گیا اور پھر امام حسین نے سمجھایا۔ اسی طرح سے کئی مقامات ایسے ہیں جیسے ہم انہیں معاذ اللہ ایک بے قابو بہادر انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں، جبکہ وہ انتہائی مطیع امام اور انتہائی درجہ جذبات پہ قابو رکھنے والی شخصیت تھی کہ طاقت ہوتے ہوئے کہ پورے لشکر کو الگ الٹ دے، لیکن ایک قدم امام کے اجازت یہی ہے کے اصل میں تسلیم، اور یہی تسلیم بھی ہے، اور شجاعت کا یہ رخ ہے ان کی شجاعت۔ مارنا کاٹنا خون بہانا نہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ مولا علی کی بھی اسی رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو مارا، اتنے سر کاٹے، اسی پہ خوش ہوتے ہیں، جبکہ یہ ان کا ہنر نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، ان کا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے، کر رہے ہیں کہ بڑی جانیں بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے کچھ جانیں لینا پڑ رہی ہیں، ورنہ ان کا شوق سر کاٹنا نہیں ہے، ان کا شوق اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا تھا۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا شوق بھی صرف ایک تھا، رضائے مولا کا حصول۔ تو ایک تو شجاعت کے بارے میں ہمارا تصور صحیح نہیں ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم تو مولا عباس کے تذکروں میں ایمان کی بات کبھی نہیں سنی، آپ نے اچھا کیا ڈالا اس کو، اور ظاہر آپ خود بھی ایک فاضل میں سے ہیں، اہل علم ہیں اور باشعور مدارس کی آغوش میں پلے ہیں، باشعور ہیں، اللہ اس شعور میں اضافہ کرے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے حضرت امیر المومنین کی معرفت اور ایمان اس منزل پہ تھی کہ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے تم نے پہچانا ہے یا اللہ نے، اسی طرح سے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا ایمان اور ان کی معرفت اس منزل پہ امام حسین علیہ السلام کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان سے زیادہ امام کے اب اشارے عبور نہیں، امام کے ذہن و دماغ میں کیا ہے شاید اس کو پڑھنے کی صلاحیت ان میں تھی، اور اس پر وہ عمل کرتے ہوئے کربلا میں دکھائی دیتے ہیں۔ 2 چیزیں اور حضرت عباس علیہ السلام کے تذکرے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اس رخ سے سوچنا چاہیے۔ ایک ان کی بصیرت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ 4 صفتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک ایمان اور ایک دوسری بصیرت ہے جو سید سجاد علیہ السلام کے جملے میں ہے کہ کان امن العباس صلب الایمان و نافذ البصیرہ، ایمان میں مستحکم تھے، ٹوٹے نہیں۔ شمر آیا حکومت، جیسے رسول اللہ کو چاند تارے دیے گئے تھے، حکومت دی گئی، انہوں نے کہا کہ چاند تارے آسمان سورج لا کے رکھ دو، نہیں مانیں گے، ویسے حضرت عباس سے کہ تجھ سے حکومت نہیں چاہیے، حیات نہیں چاہیے، صلب الایمان، ایمان کو بیچنے کا تصور نہیں تھا۔ آج ہمیں اس کردار کی شدید ضرورت ہے۔ ایمان بیچنے کا مطلب نہیں کہ آدمی کہیں پیسے لے کے کچھ کرے، کبھی کبھی اپنا ایمان آدمی ایک تصویر کے لیے بیچ دیتا ہے، کبھی ایک نیوز کے لیے بیچ دیتا ہے، کبھی فیس بک پر اپنی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، اپنا عمل بیچ دیتا ہے۔ تو صلب الایمان تھے، بکتا نہیں تھا۔ اور دوسری چیز بصیرت، بصیرت حضرت عباس کی خصوصی صفات میں سے اس کا امام نے تذکرہ کیا ہے، اور تحمل ان کے خصوصی صفات میں شجاعت کے ساتھ تحمل۔ شجاعت
اگر سمجھی نہیں جا سکتی تو ان کی قوت برداشت اور ان کے صبر اور ان کے تحمل کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ میں شکر گزار ہوں۔ باتیں بہت ساری ہیں، صرف جناب عباس کی عظمتوں کو سمجھنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے کہ جناب عباس کسی ایک لشکر کے علمبردار نہیں تھے بلکہ مکتب شہادت کے علمبردار تھے، اور آپ کا انتخاب کیا تھا سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے۔ حضور آپ سے گفتگو ہماری جاری و ساری رہے گی، بالخصوص جناب عباس کی وفاداری کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، لیکن چاہتا ہوں کہ جناب کاظم صاحب کی کہ سکوت کو توڑا جائے اور ان کی آواز پہنچائی جائے ناظرین نہادی ٹی وی تک۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چند اشعار مولا عباس کے حوالے سے۔ وہ بھلا کیسے لکھے تیرا قصیدہ عباس، جو نہ سمجھا تیرے رہوار کا رتبہ عباس۔ باوفا لوگوں سے پر ہے وہ علاقہ عباس، جس جگہ پر ہے گرا تیرا پسینہ عباس۔ شعر مولانا فرمائے، جس نے دنیا کی کسی شے کی تمنا ہی نہ کی، جس نے دنیا کی کسی شے کی تمنا ہی نہ کی، تو اسی کی ہے دعاؤں کا نتیجہ عباس۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کی ہے دعاؤں کا نتیجہ عباس۔ شعر مولانا فرمائے، کیوں نہ معصوم کہیں تم کو کہ دامن پہ تیرے، کیوں نہ معصوم کہیں تم کو کہ دامن پہ تیرے، ترک اولا کا بھی آیا نہیں دھبا عباس، ترک اولا کا بھی آیا نہیں دھبا عباس۔ اے مطیع شہ ابرار تجھے لاکھوں سلام، تجھ سے لے درس اخوت کا زمانہ، سبحان اللہ، تجھ سے لے درس اخوت کا زمانہ عباس۔ فرمائے، اعتماد شہ مظلوم بنی ہے زینب، اور تو بن گیا زینب کا بھروسہ عباس، اور تو بن گیا زینب کا بھروسہ عباس۔ یوں ہی کہتے نہیں ہم باب حوائج تم کو، تو ہے مقبول دعاؤں کا وسیلہ عباس، تو ہے مقبول دعاؤں کا وسیلہ عباس۔ اے وفاؤں کے خدا تو جو اشارہ کرتا، اے وفاؤں کے خدا تو جو اشارہ کرتا،
چل کے آتا تیرے قدموں تلے دریا عباس، چل کے آتا تیرے قدموں تلے دریا عباس۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں بطور خاص۔ تیرے ہاتھوں نے قلم ہو کے لب نہر فرات، تیرے ہاتھوں نے قلم ہو کے لب نہر فرات، لکھ گئے فتح حسینی کا ترانہ، لکھ گئے فتح حسینی کا ترانہ عباس، تیرے ہاتھوں نے قلم ہو کے لب نہر فرات، لکھ گئے فتح حسینی کا ترانہ عباس، صرف اتنی سی تمنا ہے دل کاظم کی، صرف اتنی سی تمنا ہے دل کاظم کی، اپنے روضے پہ پھر ایک بار بلانا عباس، اپنے روضے پہ پھر ایک بار بلانا عباس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب کاظم رضوی اکبر پوری صاحب۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں معبود ہم سب کو کربلا کا ظاہر بنا دے۔ ناظرین وقت ہو چکا ہے چراغ ہدایت میں ایک مختصر سے وقفے کا، دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی۔ یا غازی عباس، یا غازی عباس، ٹوٹے دل کی آس، یا غازی عباس، زینب کا احساس، یا غازی عباس۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر اس عظیم شخصیت کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے جس نے اپنے ایمان، شجاعت، وفاداری، تصدیق و تسلیم کی منزلوں کو اتنا عروج تک پہنچایا کہ دنیا آج بھی یاد کرتی ہے اور دنیا کے تمام حق پسند افراد آپ کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں ہماری یہی دعا ہے معبود واسطہ ہے عظمت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا، اے کریم پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ پہنچنے کی توفیق کرامت فرما۔ جو زائرین ان دنوں سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ میں موجود ہے معبود ان کی جان مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اور پھر امیر المؤمنین امیر کائنات نے آپ کے کانوں میں اذان و اقامت کہی اور وہ تمام سنت نبوی عملی جامہ پہنتی ہے جس کی تاکید کی ہے مکتب اسلام نے اور جس کی تعلیمات دی ہیں نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دنیا میں جشن منایا جا رہا ہے لیکن جناب عباس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ شعراء نے اپنے اشعار میں بھی متعدد جگہوں پر وفا کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا، البتہ یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے کہ آیا خدائے وفا کہنا صحیح ہے، نہیں، اس موضوع کو میں یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں، لفظ خدا کا استعمال جب ہم اردو میں کرتے ہیں جی تو وہ ایک صاحب اقتدار جو کسی ہنر یا کسی کمال میں مضبوط اور صاحب اقتدار اس کے لیے کرتے ہیں، یہ زبان ہے۔ خدا کا الٹا ناخدا بھی کہا جاتا ہے، جی تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو اہل زبان نہیں وہی اعتراض کریں گے، جو اہل زبان ہے اس پر اعتراض نہیں کریں گے۔ صحیح، اچھا ہوا کہ یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی۔ میں جناب عباس علیہ السلام کی وفاداری کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً قرآن کریم نے بھی متعدد جگہوں پر اوفوا بالعہود اس طرح کی تعبیریں استعمال کی ہیں اور احادیث میں بھی بڑی تاکید ہے۔ وفاداری
خدا سے وفاداری، خود سماج اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے والوں سے وفاداری، زن و شوہر کی آپسی وفاداری، اولاد کی باپ کے ساتھ وفاداری. خود اس وفا کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج وفاداری کا فقدان کیوں نظر آتا ہے؟ ہمیں جناب عباس کی زندگی سے کیا درس ملتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو وفادار کیسے بنائیں؟ میں تھوڑی سی وضاحت پہلے کروں کہ وفاداری کے لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں اس میں صرف وہی مفہوم جو لفظ وفا میں ہے وہی نہیں ہے. یہ وفاداری کا لفظ تھوڑا اس سے وسیع لگتا ہے عملی دنیا میں. مثلا ابھی آپ نے کہا کہ باپ اور بیٹے میں کی وفاداری، میرے خیال میں اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں، اور جو فطری طور پر انہوں نے عہد کیا ایک دوسرے سے، باپ کا عہد فطری طور پہ ہے کہ میں تمہیں ٹھیک سے پالوں گا، تمہاری زندگی کو اچھی زندگی بناؤں گا، اور اولاد کا فطری عہد ہے اللہ کی طرف سے فطرت میں دیا ہوا اور قانونی بھی، زبان سے تو نہیں کہنے آیا ہے کہ وہ باپ کی عظمت اور ان کے احترام اور ان کی خوشی کا خیال رکھے گا ماں کا. وفاداری البتہ وہی معنی جو وفا ہے وہی وفاداری میں بھی ہیں، لیکن وفاداری کا لفظ تھوڑا سا وسیع ہے. ہم لوگ حضرت ابوالفضل العباس کے لیے جب وفا بھی بولتے ہیں وفاداری بھی، اور دونوں صحیح ہیں. جی. وفا بنیادی طور پر تو جو وعدہ کر کے پورا کرے، مومن کی ایک پہچان ہے کہ اذا وعدہ وفا، وعدہ کرے تو پورا کرے. اور اس پر نصیحت کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اچھی بات کہنے کا اثر تبھی ہوتا ہے جب خود آدمی اس پر عامل ہو، اور ہماری قوم وعدہ خلافی کے لیے مشہور ہے. خلف وعد البتہ اس کو کہتے ہیں، لیکن معصوم کا جملہ ہے کہ اذا وعدہ وفا، وعدہ کرے تو پورا کرے. حضرت ابوالفضل العباس کے کردار میں یہ بات سب جگہ دکھائی دیتی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ وہ پانی لانے کا وعدہ ہے جس کے بعد شہادت ہوئی ہے. لیکن در حقیقت انہوں نے زبان سے وعدے نہیں کیے، ان کا پورا وجود قدرت کی طرف سے جو انسان کے ذمے فرائض رکھے گئے ہیں ان میں وہ کسی جگہ پیچھے نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے لفظ وفا کا استعمال ہوتا ہے. اور ظاہری طور پر جو ایک لفظ غداری ہے، اس وفا کے سامنے ایک لفظ غداری بھی ہے، ایک وعدہ خلافی ہے، ایک بے وفائی ہے، ایک غداری ہے. تین چیزیں ہیں. ایک وفا کے سامنے بے وفائی ہے، بڑی بے وفائی کی، یعنی جو ان کا حق بنتا تھا، فرائض بنتے تھے، وعدہ نہیں کیے. جو ان سے توقع تھی جو عام طور پر توقع کی جاتی ہے وہ انہوں نے پوری نہیں، بے وفائی کی. بھائی ایک جگہ کہتے ہیں ہم نے غداری کی، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ توقع پوری نہیں کی بلکہ اور الٹا احسان کے بدلے میں نقصان پہنچایا. غداری کی، جیسے ہوتا رہا بادشاہوں نے نوکروں بنا کے پالا اور وہی بادشاہ کو مار کے اور خود برسر اقتدار آ گیا. تو وفا ان کی صفت ہے، ہر معنی میں ان کی صفت ہے. اور اس کے مقابلے کی خرابیاں ہیں جن کو میں نے اردو میں 2-3 لفظوں سے تعبیر کیا ہے. ہم پرچم بھی اٹھاتے ہیں، ہم علم بھی اٹھاتے ہیں، ہم ان سے لپٹ کے روتے بھی ہیں، ہم اسے انتہائی محبت اور احساس عظمت میں چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چین محسوس کرتے ہیں، خوشبو آنے لگتی ہے فرات کی. لیکن پھر وہ خوشبو ہمارے وجود میں بھی تو آنا چاہیے. اس خوشبو وفا جسے ہم بولتے بھی ہیں، تو ان کے وجود سے خوشبو نکلی تو کہیں جائے بھی تو ہم کو جذب بھی تو کرے. ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وعدہ خلافی کی شکل میں، ایک، اور بے وفائی جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ 2، اور غداری جسے کہہ رہے ہیں وہ 3 چھائی ہوئی ہمارے معاشرے میں. وعدے کی کوئی قیمت نہیں، جھوٹے وعدے کرنے عادت ہماری بن گئی ہے. وعدہ کرتے وقت ہی ارادہ نہیں ہوتا دینے کا، ہاں پیسہ دے دیے فلاں تاریخ واپس کر دیں گے، تو فلاں تاریخ کہاں، اصل میں دینے ہی کا نہیں ہوتا. بچوں سے دن بھر ہم وعدے کیا کرتے ہیں، آئیں گے تو ٹافی لے اور کر یہ آئیں کریں گے. گے وہ کریں گے. پھر ہم خود تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی وعدہ زندگی میں تو پوری نہ کرنا، ہم تم کو یہی سکھا رہے ہیں، اور پھر اس میں اپنے اعتماد کھوتے ہیں. تو ایک صفت ہے مولا کی جس کے ہمارے معاشرے میں جس کی خوشبو جگہ جگہ آنا چاہیے، لیکن ابھی تو
ہے خوشبو تو ہے بہرحال، ایسا تو ہے ہی نہیں، لیکن جتنی ہونا چاہیے کہ جہاں سے گزرے وہاں وہ خوشبو وفا ہے، ابھی وہاں ہم نہیں پہنچے۔ ہم اس نبی اعظم کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا لیں جس کے لیے قرآن نے کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ملتا ہے تاریخ میں پیغمبر اعظم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید دھوپ میں تمازت آفتاب میں کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کا ایک صحابی آتا ہے، اے نبی خدا یہاں کیوں؟ نبی نے فرمایا مجھے فلاں شخص کا انتظار ہے۔ آپ کا صحابی کہتا ہے ادھر سایہ موجود ہے؟ نبی نے کہا نہیں، میں نے اس سے وعدہ یہی ملاقات کرنے کا کیا تھا، لہٰذا میں یہاں پر منتظر رہوں گا۔ اگر اس طرح وعدہ وفائی کا جذبہ ہمارے یہاں پیدا ہو جائے، پڑھیے آپ امیر المؤمنین کا وہ خط جو جناب مالک اشتر کو لکھا ہے امیر کائنات نے۔ امیر المؤمنین نے بیان کیا ہے وعدہ وفا کرنا، اور یہ وعدہ وفائی تنہا مکتب اسلام کے پیروکاروں سے مخصوص نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ وعدہ وفائی ہو، صاحبان ایمان کے ساتھ وعدہ وفائی ہو، حتیٰ اسلام سے قبل مشرکوں کے ہاں بھی یہ صفت پائی جاتی تھی، جس کا تذکرہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ آج زن و شوہر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ جو لفظ وفادار ہے وہ بہت حساس مفہوم کی طرف لے جاتا ہے۔ وفادار میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے وفادار ہونا یعنی خیانت نہ کرنا، یعنی جو حق ہے ایک دوسرے کا اللہ نے رکھا اس رشتے کے بعد، اب یہ مرد اس خاتون کو چھوڑ کے کسی اور طرف رخ نہ کرے، اور یہ خاتون اس مرد کو چھوڑ کے کسی اور طرف رخ نہ کرے۔ یہ وہ اردو میں جب وفاداری کہیں تو ان معنی میں ہے۔ اگر ان معنی میں وفا شامل ہو جائے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ وفا صرف زبان سے وعدہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا پورا وجود وفا تھا، اور وہ جو الہی وعدے لیے گئے عالم زر میں، وہ سارے وعدے انہوں نے پورے کیے، اس لیے وفا کہلاتے ہیں۔ وفا ان کی خصوصیات میں ہے۔ ہمارے درمیان جو اس وقت مسائل ہیں ان میں ایک وہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں بھی الحمدللہ ہمارا معاشرہ بھی اتنا نہیں بگڑا ہے کہ خدا نہ کرے مرد و زن ایک دوسرے سے بے وفائی کر رہے ہوں، لیکن اس سے بڑی بیماری ہمارے درمیان بدگمانی کی آ گئی ہے۔ بے وفائی بہت کم ہے، لیکن بدگمانی بہت زیادہ ہے، اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس وقت سے یہ مسئلے ہماری زندگی میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ اگر میں مرد ہوں اور میرے موبائل پہ کسی طرح کی کوئی خاتون تصویر آ گئی تو بیوی اس پر شک کرنے لگے، یہ صورتحال بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی کا الٹا بھی ہے کہ اگر صاحب نے اپنے موبائل میں، اپنے بیگم کے موبائل میں اگر کسی مرد کی تصویر دیکھ لی تو قیامت کھڑی ہو گئی، اور دونوں سے یہ معاشرے کی سب بہت بڑی آفت ہے، اس پر رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ وہ مصیبت آئی ہے نئی کہ زن و شوہر کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو وفاداری جن معنی میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس وفاداری کو چھین لیا جائے، عفت کو چھین لیا جائے۔ ابھی ہمارے سپریم کورٹ نے خلاف حیات، نظام حیات اور خلاف نظام فطرت جو فیصلہ سنایا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے، تو اب یہ وفا کی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، جب ناجائز رشتوں کا قائم کرنا شادی شدہ لوگوں کے لیے رہ جائے گا۔ اور یہ ایک طرف قانون اس طرف جا رہا، ایک طرف سوشل میڈیا ادھر لے جا رہا، اور ایک طرف آزادی کے نام پہ اسے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ ابھی الحمدللہ مشرق کا معاشرہ ہے، وہ بے وفائی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں سے اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ مذہب نے ایک حکم دیا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس ٹھکانے پہ نہ لے جاؤ جو تمہارے اوپر الزام لگانے کا سبب بنے۔ اس کی بہت واضح مثال ہے کہ شراب خانے سے میں اگر تمہارا کوئی دوست بھی ہے تو تم وہاں سے نکلتے ہوئے نہ دکھائی دو، وہاں جاتے دکھائی دو گے، آنا جانا کرو گے تو لوگ سمجھیں گے پینے آتا ہے۔ تو جبکہ اس کے لیے تعلیم ہے امام باقر کی، ظاہراً وہ روایت 70 تعویلیں کرنا چاہیے، اگرچہ ایک طرف یہ ہے کہ مومن کے ہر عمل کی جب تک ممکن ہو اچھا پہلو رخ دینا چاہیے، اور عمل تو چھوڑیے، اس نے میری طرف چوتھے امام نے کہا ادھر کہ تمہیں برا کہے، کچھ کہے جو تمہیں لگے برا کہہ رہا، پھر ادھر آ کے میرا مقصود نہیں تھا تو مان لو، لیکن وہ ایک طرف ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ حکم بھی دیا ہے کہ بدگمانی جس عمل سے پیدا ہو تمہیں اس سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہیں پڑھا یا سنا تھے یہیں کسی پروگرام میں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے کنارے کھڑے باتیں کر رہے تھے، ادھر سے کوئی گزرا صحابی، تو پیغمبر نے آواز دے کے سلام دے کر کے کہا کہ بھائی یہ میری فلاں بیوی ہے، تو اس نے کہا پیغمبر حضور آپ یہ کیا صفائی دے رہے ہیں، آپ کے لیے میں سوچ نہیں سکتا، لیکن حضور نے ہم کو پیغام دیا
کہ کسی بدگمانی پیدا ہونے کی کوئی جگہ ہمیں نہیں ہے۔ اس وقت واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک بلا بن کے آئی ہے۔ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بدگمانی سے ایک دوسرے کے دل میں بھی پیدا نہ ہو، ان چیزوں کا اس طرح کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ خاتون کو دوستی کرنا ہے تو خاتون سے دوستی کرے، مرد کو دوستی کرنا ہے تو مرد سے دوستی کرے۔ مرد و زن کے درمیان کی دوستی کو مذہب اجازت نہیں دیتا، اور یہ گھر برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شادی سے پہلے یہ دوستی حرام ہے، زندگی برباد کرے گی، اور شادی کے بعد بھی یہ دوستی حرام ہے، اس لیے گھر برباد کرے گی، بچے برباد ہوں گے۔ واہ، خیانت کی بہرحال اجازت نہیں ہے۔ آئیے تذکرہ کیا جائے سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ مولا امام سجاد نے فرمایا اگر میرے بابا کا قاتل میرے پاس اس شمشیر کو بطور امانت لا کر رکھے جس سے میرے بابا کے سر و تن میں جدائی کی، تب بھی میں اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑی خوبصورت گفتگو اور بہت درس آمیز اور ہم سب کے لیے مشعل راہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جناب عباس کی ایک اہم صفت تھی والنصیحہ، خیر خواہی۔ آج ہم کیسے دوسروں کے لیے خیر خواہ بن سکتے ہیں؟ کیوں آج ہر انسان خود اپنے آپ میں مست و مگن ہے؟ اگرچہ خود قرآن خواہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، خود خواہ ہو رہا ہے، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھ سے کیا مطلب، اس طرح کی تعبیریں۔ ایک ہے خود خواہی، جس کے مقابلے میں ہے ایثار، جی ہاں، احسان۔ ایک یہ کہ بس میں میری ذات، میرا وجود، میں، میرے لیے، میری دنیا، میری آخرت، خود غرض سوچ ہے جو چھائی ہوئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں نہیں، ہم، ہمارا معاشرہ، ہمارا بھائی، ہمارا پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہم انسان۔ تو مذہب جو ہمیں سکھا رہا ہے اور فطرت میں جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تم سب کے لیے بھلائی چاہو، کسی کے لیے بھی برائی نہ چاہو۔ اپنے لیے خیر چاہنے سے پہلے دوسرے کے لیے خیر چاہو، ایک، اور دوسرے کے لیے کبھی کوئی برائی نہ چاہو، ہمیشہ دوسرے کے لیے بھلائی چاہو۔ آپ نے جو ابھی مثال دی تھی امانت کے سلسلے میں تلوار کی، اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ وہ دشمن ہے، قاتل ہے، اس کے باوجود وہ تلوار جو سبب بنی ہے، لیکن اس میں دوسرے کے لیے، چونکہ اس کا مال ہے، اس کی حفاظت ہی اس کی خیر خواہی ہے، لہٰذا یہ کام ہم کریں گے۔ روایات تو ائمہ طاہرین کی سیرت میں وسعت قلب کے وہ نمونے پیش کرتے ہیں کہ کربلا کے قاتلوں کو پناہ دی، راستے میں شیش کا ہے کس طرح مجھے یاد نہیں، پیاس سے مر رہا تھا، اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور بچائی اس کی زندگی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے سید سجاد کو دیکھا تو کہا کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، نہ تم ایسا برتاؤ نہ کرتے، تو امام نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو جب خیر خواہی اس کو کہتے ہیں، اگر جانور بھی بھوکا ہے تو اسے کھانا اپنے پاس، دوسرے کے لیے بھلائی چاہنا۔ امام حسن علیہ السلام گزرے کہ فقراء کچھ، یا ایک آدمی بیٹھا کھا رہا تھا تو ایک لقمہ خود کھاتا تھا، کتے کو دیتا تھا، تو کہا کہ یہ کیا کر رہا؟ اس نے کہا کہ یہ میری طرف دیکھ رہا، تمنا کر رہا، اور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کی مانگنے والی نگاہوں کا جواب نہ دوں۔ تو اپنے پیٹ کی روٹی سے غریب جو پیٹ بھرنے بنی تھا اس سے دے رہا تھا، امام نے اس کو پسند کیا، بلایا اپنے یہاں، اس کی تعظیم و تکریم کی۔ تو ہمارے مذہب ہم کو خیر خواہی سکھاتا ہے، یعنی اپنے ہی لیے نہیں بلکہ پہلے دوسروں کے لیے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے تذکرے میں نے بات کہی تھی کسی پروگرام میں آپ کے، کوثر رحمت میں آپ ساری رات دعا کی، اپنے لیے نہیں کی۔ بچوں نے پوچھا اماں ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں کی؟ تو فرمایا کہ بھیا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر ہم۔ تو دوسروں خود خواہی سے نکلنا ہے ایک، اور دوسرے خیر خواہی یعنی دوسروں کے لیے کرنا ہے، اور دوسروں کے لیے اچھا کرنا ہے، برا ان کے لیے کچھ نہ سوچنا ہے نہ کرنا۔ آج اس کو مزہ چکھائیں گے، آج اس کو دکھا دیں گے کتنا بڑا دبنگ ہے، اور یوں پٹخنی دی اور یہ کیا، یہ سوچ ہی ایمانی سوچ نہیں، اور ہم سب کچھ اپنے ایمانی برادری کے درمیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے آگے کی ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں لگتا ہی نہیں کہ ہمارا ایمانی معاشرہ ہے، کہیں لڑائی ہوتے دکھائی دیتی، کہیں مار پیٹ ہوتے دکھائی دیتی، کہیں گالم گلوچ۔ میں ان تلخ کلامیوں پہ اس لیے آ گیا ہوں کہ اب میں بہت دن جینے والا نہیں ہوں، اللہ کو سلامت رکھے۔ عمر کے حدود میں آ گیا ہوں جس میں آدمی کے لیے الرحیل کی آواز آتی ہے کہ خدا تاکم النذیر سے آگے بڑھ گئے، اتتکم الساعہ تک آ گئے ہیں، تو قیامت آ گئی والی منزل میں ہے۔ مگر اس معاشرے میں جہاں جائیے ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا، ایک دوسرے کے پاس لحاظ نہ کرنا، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، کہیں گالی کہیں مار پیٹ، مطلب گزریے
تو بھلائی کے منظر بہت کم دکھائی دیتے ہیں، اور جو انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں نہیں ہیں، ان کے مناظر ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ صفائی کرتا ہوا کوئی ایک آدھ دکھائی دے گا، کوڑا کرتے ہوئے سب دکھائی دے گے۔ محبت سے گلے ملتے ہوا کہیں مل جائے گا ایک آدھ، تو 10-5 جگہ مار پیٹ کے منظر دیکھنے کو مل جائیں گے، بد کلامی گالم گلوچ مل جائیں گے، جو بہرحال ایک بہت المیہ ہے۔ اور بڑا المیہ یہ ہے، مجھے نہیں معلوم کتنا وقت بچا ہے، جی ہاں بس کہ حضرات جن سے ہم وابستہ ہیں اہل بیت علیہ السلام اور ان کے خانوادے کے لوگ، ان کی خوبیوں کو اور ان کے خصوصیات کو پہلے دشمنوں نے چھپایا اپنی دشمنی میں، دشمن پیسے کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہر ذریعے سے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی پسند کے دائرے میں، اور کچھ چیزیں ہمیں پسند ہے، لڑائی جھگڑا، ان کی زندگی کے صرف ان پہلوؤں کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے وہ پہلو سیکھے نہیں، اور ہم نے ان کی پوری زندگی کو ایک معجزاتی زندگی کے ہر قدم پہ معجزہ ہے، ہر قدم پہ علم غیب کا استعمال ہے، جبکہ ان کی زندگی ایک نارمل انسان کی زندگی تھی، نہ معجزوں کی زندگی تھی، نہ ہر قدم پہ علم غیب کے استعمال کی زندگی تھی۔ وہ کبھی کبھار ضرورت پڑی ان کی زندگی میں 5% شاید زیادہ زیادہ، وہ 5% زندگی ہم نے ان کی پوری زندگی بنا لی ہے، اور جو 95% زندگی ان کی ہمارے لیے اسوہ تھی، اس تک ہماری نگاہ بھی نہیں جاتی۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس چیز پر ضرور غور کریں گے کہ ایک زندگی کا مختصر سا حصہ جس کام میں گزرا ہے ان حضرات کا، افراد خانوادہ عصمت و طہارت کا، اسے ہم نے اپنی پوری زندگی سمجھ لیا اور اسی کو مشعل راہ بنا لیا، نہیں، بلکہ ان کی اپنی زندگی کا لہجہ لہجہ ہم عاشقان اہل بیت کے لیے نمونِ عمل ہے۔ میں شکر گزار ہوں حضور، انشاءاللہ اسی طرح آپ کرم فرمائی کرتے رہیں گے، اور ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو میں آ کر کے پوری دنیا میں رہنے والے عاشقان ہیں، اللہ سے توفیق ملتی رہے، دعا کیجیے، شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقتان پہنچا ہے جناب کاظم رضوی صاحب اکبر پوری کے کلام کو سننے کا، ہم آپ کی بہترین آواز سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ خوش نصیبہ یہ لکھا رب نے میری تقدیر میں، غرق ہوں دریا عشق حضرت شبیر میں، روضہ عباس کا چکر لگا کے آ گیا، جب بھی سورج نے کمی محسوس کی تنویر میں، جب بھی سورج نے کمی محسوس کی تنویر میں، نہر کا پانی اٹھا کے ہاتھ میں بولا جری دیکھ لو اے ظالمو یہ ہے میری جاگیر میں، دیکھ لو اے ظالمو یہ ہے میری جاگیر میں۔ شعر منظم فرمائے، عرش کی رفعت سے اونچی ہے یہ مینار وفا، عرش کی رفعت سے اونچی ہے یہ مینار وفا، ہاتھ غازی نے کٹائے ہیں اسی تعمیر میں، ہاتھ غازی نے کٹائے ہیں اسی تعمیر میں، ہاتھ غازی نے کٹائے ہیں اسی تعمیر میں۔ یہ مصرع ہوا تھا، قم میں ایک محفل ہوئی تھی، ہر قدم عباس کا ہے نصرت شبیر میں، اسی پہ تضمین ملازم فرمائے، ہاتھ غازی نے کٹائے ہیں
اسی تعمیر تعمیر میں مرسل اعظم کی نصرت میں علی کا ہر قدم عباس کا ہے نصرت شبیر میں ہر قدم عباس کا ہے نصرت شبیر میں سب کھڑے تھے صف بصف نصرت میں شاہ دین کی فرق کچھ تھا ہی نہیں اس دن جوانوں پیر میں فرق کچھ تھا ہی نہیں اس دن جوانوں پیر میں. اور یہاں سے 2-3 شعر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہو گئے. ملاحظہ فرمائے سونپ دی زینب کے ہاتھوں اپنے مقصد کی مہار باپ کی ہمت جو دیکھی شاہ نے ہمشیر میں باپ کی ہمت جو دیکھی شاہ نے ہمشیر میں. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. دیکھی شاہ نے ہمشیر میں کیسے رہتا لہجہ زینب وہاں پر بے حجاب یہ بھی شہزادی پلی تھی چادر تطہیر میں یہ بھی شہزادی پلی تھی چادر تطہیر میں دامن ظلم و ستم کی اڑ رہی تھی دھجیاں وہ اثر تھا ثانیہ زہرا تیری تقریر میں وہ اثر تھا ثانیہ زہرا تیری تقریر میں. مقطع کا شعر ملاحظہ فرمائے. بسم اللہ. جب نہ دیکھا تازیہ تابوت کاظم نے کہا دل میرا لگتا نہیں رضواں تیری جاگیر میں دل میرا لگتا نہیں رضواں تیری جاگیر میں. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. مول صاحب میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ خداوند کریم آپ حضرات کو صحت و سلامتی و تندرستی کے ساتھ اسی طرح خدمت دین کا موقع دیتا رہے. بہت بہت شکریہ کاظم بھائی. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام چراغ ہدایت اپنی اختتامی منظروں تک آن پہنچا ہے. آئیے مالک کی بارگاہ میں ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. مجھ حیدر عباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Mm-hmm.